الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بزرگان محترم، برادران عزیز، ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یوم الجمعہ کی مناسبت سے جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں حق تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، لیکن انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ دنیا جو ہے انسان کا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ مستقل ٹھکانہ انسان کا دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ دنیا ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے، ہماری منزل کہیں اور ہے، تو اسی منزل اور اسی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تاکہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر کر لے اور آخرت کی تیاری کر لے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی حیثیت ایک مسافر کی طرح ہے، کہ جس طرح مسافر وہ چند روز سفر کرتا ہے اور چند روز سفر کے اندر گزارنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو یہ زندگی عنایت فرمائی ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، تو یہ زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے عنایت فرمائی ہے۔ جب اس زندگی کا جو مقررہ وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی میعاد پوری ہو جائے گی، تو پھر انسان جو ہے اس دنیا سے سفر کر کے آخرت کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اور اس وقت جب وہ وقت آ جائے گا ہر انسان کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرمایا ہے
اور جو اٹل ہے، ایک حقیقت ہے، اس وقت انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں آخرت کا سفر نہیں کروں گا، چونکہ ابھی تو میں نے مکان کا کام لگایا ہے اور اس مکان کے اندر بہت سا کام ابھی ادھورا ہے، باقی بچا ہوا ہے، لہذا اس وقت میری اور آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، اس لیے کہ جس وقت میں اور آپ اس دنیا کے اندر آئے تو اس وقت بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو اس وقت بھی میری اور آپ کی مرضی کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے، ہوشیار انسان، سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو یہ بیچ کی زندگی، بیچ کے چند سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے ہیں، ان سالوں میں اور اس وقفے کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر آخرت کی فکر کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، اور آخرت کے لیے کچھ توشہ جو ہے وہ اپنے پاس جمع کر لے، تاکہ انسان جو ہے آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے۔ اور جس انسان نے ان بیچ کے سالوں میں آخرت کی تیاری کر لی، آخرت کی فکر کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزاری، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توجہ دلائی ہے قرآن پاک کی اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور تم میں سے ہر انسان کو، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے، یہ سوچے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا اعمال کیے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، یہ آج ہے، اور جس وقت یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اس وقت کل شروع ہو جائے گی۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس انسان کو موت آ جاتی ہے تو گویا اس کی کل اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ سمجھ کر ہم اس وقفے کے اندر آخرت کی فکر کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ حکم فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو فرمایا واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر انسان اللہ سے ڈرے اور وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو اس سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی جو گزشتہ زندگی ہے، گزشتہ زندگی کے اندر جتنے گناہ ہوئے ہیں، جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، آپ ان سے پکی اور سچی توبہ کر لو۔ اور دوسری دفعہ اسی آیت کے اندر آگے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر عمل سے باخبر ہے، آپ جو کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کو وہ سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پہلی دفعہ اتقوا اللہ کہہ کر فرمایا کہ آپ کی جو گزشتہ زندگی ہے اور گزشتہ زندگی کے اندر جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کر لو، ان سے معافی مانگ لو۔ اور دوسری دفعہ اتقوا اللہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب آئندہ جو آپ کی بچی ہوئی زندگی ہے، جو 20 سال 30 سال 40 سال جتنی بھی زندگی بچی ہوئی ہے، اس میں آپ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ اور میرے ایمانی بھائیوں،
جو انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں پر اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی رہتی ہے، تو ایسے انسان کو وہ آخرت کی فکر کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ چند نوجوان صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس و احزم الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے سمجھدار انسان کون ہے اور عقل مند انسان کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت، کہ وہ لوگ جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہوں، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور وہ لوگ جو اپنی موت کی کثرت سے تیاری کرتے ہوں، ذَهَبُوا بِشَرْفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ، یہ لوگ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی حاصل کرنے والے ہیں، یہ لوگ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے جائیں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، اکثرو ذکر حازم اللذات، کہ لوگوں لذات کو ختم کرنے والی چیز کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وما ذکر حازم اللذات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لذات کو ختم کرنے والی چیز جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الموت، فرمایا یہ موت ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے یہ لذات کو، دنیا کی لذتیں جو ہمارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر بسی ہوئی ہے، یہ ان کو ختم کرتی ہے، اور موت کو جب ہم یاد کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کا دھیان پیدا ہوگا اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتلائیں کیا کسی انسان کا حشر جو ہے وہ کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ یعنی ایسا بھی کوئی انسان خوش نصیب ہے کہ جس کو کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ اور شہید کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسے انسان بھی ہیں۔ فرمایا، پوچھا کہ وہ کون انسان ہیں جن کو شہیدوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان وہ ہیں کہ جو کم از کم دن رات میں اپنی موت کو 20 دفعہ یاد کرتے ہوں۔ کتنی دفعہ؟ 20 دفعہ اپنی موت کو یاد کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن موت ہمیں نہیں بھولتی، بلکہ دنیا کی ہر چیز روزانہ ہمیں پیغام فنا دے رہی ہوتی ہے کہ لوگوں، آپ کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے۔ جیسے سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے، تو گویا وہ شام کو غروب ہوتے ہوتے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ لوگوں دیکھو، جیسے مجھے صبح زندگی ملی تھی، میں طلوع ہوا اور شام کو غروب ہو رہا ہوں، اے لوگوں ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی زندگی کا سورج بھی یوں ہی غروب ہو جائے گا۔ اس لیے اس سورج کے غروب ہونے سے پہلے موت کی فکر کر لو۔ اور موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو کسی کو بتا کر نہیں آتی، اور کسی انسان کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ میری موت کب، کہاں اور کس وقت واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بہانے لگتے ہیں کہ کوئی انسان کسی بیماری کے اندر دنیا سے چلا گیا، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اصل میں اللہ رب العزت نے اس کی موت ویسے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔
اور موت بہت خطرناک چیز ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن کریم نے کہا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر انسان کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی ہے. اور موت جو ہے وہ نہ اپنے وقت سے ایک سیکنڈ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ بعد، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے بعینہ، اسی حالت میں اور اسی سانس میں جو موت کا فرشتہ جو ہے اس انسان کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، دوسری سانس اس کو لینے نہیں دیتا. اور موت روزانہ پکار کر مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتی ہے، اور موت کہتی ہے، موت کیا چیز ہے؟ موت کہتی ہے کہ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، کہ لوگوں مجھے یاد کرو، میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، لوگوں مجھے یاد کرو، میں وہ موت ہوں کہ جو بہن اور بھائیوں کو جدا کر دیتی ہوں. انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، لوگوں مجھے یاد کرو، میں وہ موت ہوں کہ جو ہر دوست کو دوست سے جدا کر دیتی ہوں. انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، لوگوں مجھے یاد کرو، میں وہ موت ہوں جو بڑے بڑے محلات کو بھی خالی کر دیتی ہوں اور میں تمہاری تلاش کے اندر رہتی ہوں. موت کیا کہتی؟ الذی اطلبکم، میں آپ کو تلاش کرتی رہتی ہوں. اور مخلوق میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو موت کا ذائقہ نہ چکھے، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور میرے ایمانی بھائیوں، ذائقہ یا تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے. جس انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، اس انسان کی موت کا وقت جب آئے گا تو اس کی روح اس طرح جسم سے پرواز کر جائے گی کہ جیسے برتن مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپک جاتا ہے، یا دوسری مثال میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آٹے کے اندر سے، گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ کر باہر نکال لیا جاتا ہے. اور جس انسان نے اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کی تو اس کو اس وقت بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس تکلیف سے حفاظت فرمائے. تو میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے، ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرے. اور بے وقوف، عاجز اور نادان انسان وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر تو اپنی خواہش کی اتباع کرتا رہے، جو اس کا نفس چاہے، جو اس کا جی چاہے وہی کرتا رہے، نہ اس میں قرآن کو دیکھے، نہ سنت رسول اللہ کو دیکھے، اور نہ فقہا کے اقوال کو دیکھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے. جو اس کا دل چاہے، جو جی چاہے وہی کرتا رہے، گویا اس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا دیا ہے، اپنی خواہشات کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسانوں کو کل قیامت کے دن طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی. میرے ایمانی بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل ہے، ایک اٹل حقیقت ہے. اس پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، جس بادشاہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت اس کو حاصل تھی. یعنی دنیا کے اندر جو چیزیں نعمت کے طور پر ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے اس کے لیے مہیا کر رکھی تھی. اور اس نے بہت ساری نعمتیں اکٹھی کی ہوئی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ میں یہ ساری نعمتیں، مال دولت جائیداد کوٹھی بنگلہ ہر چیز اپنے پاس جمع کر لوں اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے جی کو خوش کرتا رہوں، اپنے نفس کو خوش کرتا رہوں. اور اسی طرح اس نے ایک بہت خوبصورت عالی شان محل تعمیر کیا، محل بنایا. اس محل میں اس نے 2 دروازے رکھے. کتنے دروازے؟ 2 دروازے. اور ان دونوں دروازوں پر اس نے اپنے دربانوں کو بٹھا دیا، جلادوں کو بٹھا دیا، پہرے داروں کو بٹھا دیا کہ کوئی اس محل کے اندر داخل نہ ہونے پائے. جب وہ محل بن کر تیار ہو گیا تو اس بادشاہ نے اپنے قریبی لوگوں کی، اہل و عیال کی، خدام کی دعوت کی، اور کچھ اپنے خدام کو کہا کہ اچھا پکوان بناؤ، اچھے اچھے کھانے بناؤ، اور اس کے بعد جو میرے یہ قریبی لوگ یہاں آئیں گے ان کو یہ کھانا بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو کھلاؤ، ان کی مہمان نوازی کرو.
اور خود جو ہے اپنے تخت کے اوپر پیچھے کی طرف تکیہ لگا کر یوں بیٹھ گیا۔ اسی دوران ابھی وہ تکیہ لگا کر بیٹھا ہی تھا، ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا، کسی نے کھایا بھی نہیں تھا کہ باہر دروازے پر کسی نے ایسی دستک دی، اتنی زور سے دستک دی کہ پورے محل کے اندر زلزلہ بپا ہو گیا۔ محل کے دروازے، کھڑکیاں اور بادشاہ کا تخت جو ہے وہ سب ہل گیا، اور بادشاہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا باہر دیکھو کون آیا ہے۔ جب دربان باہر پہنچے، انہوں نے دروازے کے باہر دیکھا تو ایک سائل، ایک مانگنے والا کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، میں کھانا مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ دربان جو اس کے پاس گئے، وہ اس کو پوچھنے لگے آپ مجھے بتاؤ پہلے آپ ہو کون؟ کہا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ کا مالک جو اندر بیٹھا ہے مجھے اس سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، میری اس سے ملاقات کروا دو۔ وہ دربان کہنے لگے نہیں، پہلے آپ اپنا تعارف تو کرواؤ کہ آپ کون ہو۔ تو اس آنے والے سائل نے کہا کہ جتنا کہہ دیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، جتنا کہہ دیا ہے اتنا ہی کافی ہے، جاؤ اپنے مالک سے کہو کہ آپ کو کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے ہی دربان بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کو جا کر کہا کہ باہر آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے کھانا کھلا دو، بادشاہ نے کہا اس کو وہیں سے آپ نے کیوں نہیں بھگا دیا؟ اس کو وہیں ڈنڈے مارنے تھے اور اس کو دھمکانا تھا اور کہنا تھا یہاں سے دفع ہو جا، ہم پہلے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں گے، جو بچ جائے گا وہ آپ کو دے دیں گے، جو بچے گا وہ آپ کو کھلا دیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس آنے والے سائل نے پھر اور زور سے دروازے پر دستک دی کہ محل کے اندر پھر زلزلہ بپا ہو گیا، پورا محل ہلنے لگا، اور اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ جہاں کے جہاں ہو آپ سب وہیں کے وہیں کھڑے رہو، میں ملک الموت ہوں، میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں۔ اور اتنا کہنا تھا کہ فوراً بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچ گیا اور اس بادشاہ سے کہا کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، عزرائیل میرا نام ہے، اور میں تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو یہ کھانے پکوا رہا ہے، کھانے تیار کروا رہا ہے، ابھی وہ کھانا تیار نہیں ہونا چاہیے، اس کے منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں جانا چاہیے یہاں تک کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس بادشاہ کی روح کو قبض کرنا شروع کیا۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، اور اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے مال کو ملامت کرنے لگا، کہنے لگا اے مال جس کے لیے میں نے پوری زندگی محنت کی، پوری زندگی جد و جہد کی، اور اتنا مال اکٹھا کیا، اتنی جائیداد اکٹھی کی، اتنی دولت اکٹھی کی، لیکن آخر میں میرے مال نے مجھے دھوکہ دے دیا، آخر میں میرے مال نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس مال کو گویائی عطا فرمائی، اس مال کو بولنے کی طاقت دی۔ وہ مال کہنے لگا اے بادشاہ، اے میرے مالک، مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ ملامت تو اپنے آپ کو کر کہ مجھے بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آپ کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور میرے کو اللہ نے آپ کے تابع کر دیا تاکہ میرے ذریعے سے یعنی مال کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ یہ مال جو ہے اللہ نے آپ کو اس لیے دیا تھا تاکہ تو مجھے غرباء پر خرچ کرے، مدارس پر، مساجد پر، مکاتب پر خرچ کرے، غریبوں کو دے، اس سے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ ادا کرے اور غریبوں کی امداد کرے، اس کے ذریعے سے تیری آخرت بن جائے گی، آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔ لیکن تو نے خرچ کرنے کے بجائے مجھے جمع کرتا رہا، اور اگر تو نے خرچ بھی کیا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ نہیں کیا، جو حساب تھا زکوٰۃ ادا کرنے کا کہ اتنے مال پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو نے اس حساب سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس حساب سے صدقات واجبہ ادا نہیں کیا، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق ادا کیا کہ اگر میں فلاں جگہ پر صدقہ دوں گا تو میری اتنی پہنچ ہو جائے گی، فلاں جگہ پر صدقہ دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، وہ سمجھیں گے کتنا مالدار انسان ہے، کتنا خیر خواہ انسان ہے، کتنا نیک انسان ہے۔ اس طریقے پر اپنی خواہش کے مطابق تو نے مال کو بھی خرچ کیا ہے، لہٰذا مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کر۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اس بادشاہ کی روح کو فوراً اسی وقت قبض کر لیا گیا، اور اس کو وہ لقمہ جو وہ کھانے تیار کر رہا تھا اس کے منہ میں جانے بھی نہیں دیا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت ایک اٹل چیز ہے، ایک اٹل حقیقت ہے۔ ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد انسان کے 5 حصے بن جاتے ہیں۔ کتنے؟ 5 حصے۔ ایک تو اس کی روح ہے جس کو ملک الموت لے کر چلا جاتا ہے،
اور دوسرے اس کے جسم کا گوشت پوست ہے جس کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اور تیسرا جو ہے اس کے جسم کی ہڈیاں ہیں جس کو مٹی کھا جاتی ہے، اور چوتھے جو ہے اس کا مال ہے جو اس کے وارث لے کر چلے جاتے ہیں، اور پانچویں جو اس کے اعمال ہیں جو اس کے قرض دار اور اس کے حقدار جس کا اس نے حق ادا کرنا تھا وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات کو یاد رکھے، پھر انسان ہے کیا چیز۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر تجزیہ کرے، محاسبہ کرے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں رہنا ہی نہیں ہے، 50 سال 60 سال رہنا ہے، وہاں کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، اتنے پکے مکان تعمیر کر دیتے ہیں، اتنے بنگلے بنا دیتے ہیں، اتنی جائیداد اکٹھی کر لیتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے شاید مجھے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی فکر ہی نہیں، وہاں کی کوئی تیاری ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرنا ہر ایک کو ہے، ابھی زیرو چیزیں، ہر چیز کو اس دنیا سے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم صرف اور صرف شادی کے موقع پر اور ماتم کے موقع پر کچھ رسومات ادا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کو قبرستان جانا چاہیے، قبرستان جانے سے انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، لیکن آج کے دور کے اندر ہم جو ہے قبرستان جو جاتے ہیں ہم نے اس کو بھی جو ہے ایک رواج بنا لیا ہے، ایک رسم بنا لی ہے۔ ایسے قبرستان جانا کوئی منع نہیں ہے، قبرستان جا کر کچھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ یاسین اور سورہ ملک، یا اس کے علاوہ قرآن کی جو آیتیں یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، مردے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کرنا یہ بھی کوئی منع نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اور رب اغفر لی ولوالدی، یہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اس مروجہ جو طریقہ ہے اس دور کے اندر، جیسے ہم ہم نے روٹین بنا لی ہے کہ جس وقت انسان کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم 3 دن یا ہفتے تک اس کی قبر پر لگاتار جاتے ہیں، اور اگر ہم اجتماعی طور پر قبرستان جائیں گے تو یہ ایک بدعت بن جاتا ہے، یہ عمل جو ہے بدعت بن جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل بدعت ضلالہ، کہ جو بھی چیز بدعت بن جائے وہ انسان کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے، اور وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور پھر ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کے اندر پہنچا کر رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے موقع پر یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے انفرادی طور پر قبرستان کے لیے جائیں، چاہے پورا ہفتہ جائے یا پورے سال جاتے رہیں، لیکن ہم جو اجتماعی طور پر جائیں اور وہاں قبرستان میں جا کر اجتماعی طور پر ذکر و اذکار کریں۔ اور بہت سارے حضرات ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے اپنے کام کاج ہوتے ہیں، کوئی ایک بندہ وہاں پر ذکر اذکار کرنا شروع کر دیتا ہے اور باقی حضرات جو ہے وہ تب تک وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے کہ جب تک، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ضروری ہے، جب تک یہ آخر میں دعا کر کے فارغ نہیں ہو جائے گا ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جا سکتے۔ اپنی اپنی فاتحہ پڑھیں، جو پڑھنا چاہے پڑھ کر وہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور جو وہاں پر قبرستان کے اندر موجود حضرات ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ دل کے اندر نہ سوچے کہ فلاں بندہ قبرستان نہیں آ رہا ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، وہ ہماری برادری کے ساتھ شامل نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ذہن کے اندر نہیں لانی چاہیے، کیونکہ یہ نہ قرآن کا حکم ہے نہ حدیث کا حکم ہے کہ آپ اس طرح اجتماعی طور پر جاؤ۔ ہاں انفرادی طور پر آپ جا سکتے ہیں، کسی بھی وقت جا سکتے ہیں،
پھر میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے اجتماعی طور پر جانا جو اس وقت رسم بنی ہوئی ہے، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ ایک بیٹی کی وفات جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی ہے، تو 6 کا انتقال تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہوا۔ تو کیا کہیں احادیث کے اندر یا سنت رسول اللہ کے اندر ہمیں یہ موجود ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فاتحہ کی ہو یا اس طرح قبرستان کے اندر فاتحہ خوانی کی ہو؟ کہیں ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے نہ بزرگان دین سے یہ ثابت ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ ہم جب قبرستان جائیں تو اس نیت کے ساتھ جائیں، ہم قبرستان جائیں گے تو قبر کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر بھی آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم وہ پڑھ کر اس مردے کو ثواب پہنچا دیں گے، تو ثواب ہر انسان کو پہنچتا ہے، اور چاہے ہم پڑھ کر ثواب پہنچائیں اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے، چاہے اس کی طرف سے ہم صدقہ کریں، کوئی مکتب تعمیر کرائے، مسجد تعمیر کروائے، مدرسہ تعمیر کروائے، اس چیز کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ یعنی بدنی عبادت جو ہے اس کا بھی ثواب پہنچے گا، مالی عبادت کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی ہیں وہ سنتیں ادا کریں۔